السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کما حق کو سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس مجلس میں ہونے والی گفتگو کا موضوع حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تتمہ ہے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کی تھی۔ میں چاہوں گا کہ باب کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے آئندہ کی حدیث کی طرف آؤں اللہ کی توفیق سے۔ ہمارے پاس جو باب کے الفاظ تھے وہ تھے: باب استحباب دخول مکہ من الثنیۃ العلیٰ والخروج منہا من الثنیۃ السفلیٰ، کہ مکہ میں بلند راستوں سے داخل ہونا اور نشیبی جگہوں سے نکلنا، جو کہ حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ مستحب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ تشریف لائے اور جب مکہ سے جاتے تو آپ اپنے راستے بدلتے تھے۔ اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے اللہ الغیوب جانتے ہیں۔ بہرحال علماء نے کچھ اس کی حکمتیں بیان کی ہیں، تو ان کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، اور آپ نے اسی طرح عیدین کے موقع پر بھی آپ راستوں کو بدلا، اور اس طرح جب آپ مدینہ تشریف لاتے تو آپ مدینہ میں آپ ٹھہرتے، آتے ہوئے اور جاتے ہوئے بھی اپنے جو راستے تھے وہ بدلتے تھے، اور آپ کچھ دیر آرام بھی فرماتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ اب جب آپ سفر کا آغاز کرتے اس وقت بھی آپ نماز یہ پڑھتے، اور جب واپس آتے تو پھر نماز ادا فرماتے۔ یہ بھی مسنون اور مستحب عمل ہے امت کے لیے۔ تو یہاں جو حدیث تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث نمبر 790 ہمارے پاس زیر مطالعہ، اس میں یہ الفاظ تھے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل عام الفتح، کہ مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پر جب داخل ہوئے مکہ مکرمہ اللہ کے گھر، تو من قدا مقام سے داخل ہوئے، وخارج من قدا من اعلی مکہ، اور نکلے ایک قدا مقام جو کہ مکہ کا بالائی حصہ تھا وہاں سے۔ تو ناظرین، اصل میں جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ بظاہر احادیث میں الفاظ کے اندر تضاد نظر آتا ہے، کیونکہ پیچھے باب کے تحت جو ذکر کردہ حدیثیں ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اس میں یہ واضح الفاظ ہیں کہ لما جا مکہ دخل من اعلیٰ وخرج من اسفلھا، جب مکہ آتے تو اس وقت آپ بلائی حصوں سے اندر داخل ہوتے اور نکلتے نشیبی جگہوں سے۔ لیکن یہاں جو حدیث ہمارے زیر مطالعہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہی یہ بات ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ عام الفتح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جب نکلے، خروج ہوا، تو قدا مقام جو کہ بالائی حصہ وہاں سے آپ نکلے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے وہم پر محمول کیا ہے کہ آپ کو وہم ہوا ہے، کہ وگرنہ یہ جتنی احادیث ہیں دیگر، اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اپنی حدیث بھی اس سے پہلے جو ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ داخلہ من اعلیٰ وخرج من اسفلھا۔ تو ایک ہی شخص جو ہے وہ اپنی ایک ہی طرح کی بات میں دو متضاد باتیں نہیں کہہ سکتا، اور پھر صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات، ایک بات پہلے کہی اور پھر اس کے بعد کوئی اور بات کہہ دی ہو، تو یہ ممکن نہیں غالباً۔ اور پھر دیگر احادیث جو ہیں وہ اس بات پر دلائل شاہد ہیں، اور بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ دیگر احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دخول جو ہے وہ بالائی مکہ کے پہاڑی علاقوں سے ہوتا تھا۔ تو لہٰذا یہ بات جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا سہو ہوا ہے یا نسیان ہوا ہے، تو یا غلطی ہوئی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا
کہ ایک تو انسان جب بھی جتنا بھی اپنے علم اور فضل کے درجے پر فائز ہو تو بہرحال بھول جانا یا نسیان یا خطا کا ہو جانا یہ اس کی فطرت ہے۔ ان کمزوریوں سے اگر کوئی پاک اور مبرہ ذات ہے تو وہ اللہ احکم الحاکمین کی ہے۔ وما کان ربک نسیا، اللہ احکم الحاکمین ان جو کمزوریاں ان سے مبرہ ذات ہے، پاک صاف ہے۔ بقیہ جتنی بھی آپ کی مخلوقات ہیں وہ بھول بھی سکتے ہیں، خطا بھی سرزد ہو سکتی ہے، تو نسیان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک یہ بھی بات واضح ہوئی کہ سلف خلف محدثین، صحابہ اکرام، تابعین اعظام اور اسی طرح محدثین اعظام صاحب جتنے بھی حضرات تھے، جتنی بھی ہستیاں تھیں، ان کی علمی امانت اور صداقت اس کا منہ بولتا یہ ثبوت ہے ان جملہ حدیثوں میں سے کہ یہ بھی حدیث کہ جس میں جس طرح ذکر ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو الفاظ ادا کیے ہیں، خالص بھول کر کیے یا خطاً کیے یا سہواً کیے ہیں، راوی نے اسی طرح ذکر کر دیے ہیں، چھوڑا نہیں ان کو۔ اگر سید المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ یا امام مسلم رحمہ اللہ چاہتے تو آرام سے اس حدیث کو ویسے ہی حذف کر دیتے، ذکر ہی نہ کرتے، لیکن انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا اور علمی امانت کو، صداقت کو بحال رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی باور کرایا کہ ایسے ہی حدیث ثابت ہے، اور باقی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ جو سہو ہو سکتا ہے یا غلطی ہو سکتی ہے یا نسیان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی ایک حدیث صحیح بخاری میں جس کا ذکر ابھی گزرا ہے کہ کان دخل جاء مکہ دخل من اعلیٰ وخرج من اسفلہا۔ تو بہرحال ناظرین یہ حدیث تھی جو کہ ہمارے زیر مطالعہ تھی۔ آتے ہیں اس کے بعد کتاب الحج کے سلسلے میں ہی مؤلف رحمہ اللہ کی ذکر کردہ احادیث کا جو سلسلہ ہے اس میں جو مختلف ابواب ہیں احکام و مسائل پر مشتمل، ان ابواب میں سے کہ یہ بھی باب ہے جو ہمارے پاس زیر مطالعہ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ باب استحباب المبیت بذی طون عند ارادت دخول مکہ والاختصار لدخولها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ تشریف لے گئے تو اس وقت آپ نے ذی طوا جو مقام تھا مکہ کے قریب ہی ایک باہر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے، بڑی معروف ہے ذی طوا، رات کو آپ وہاں ٹھہرے اور آپ نے غسل فرمایا اور پھر دن کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ تو یہ ہے باب، اور اس کے تحت جو حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ حدیث 791 ہے، 791 ہمارے پاس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، قال، وہ فرماتے ہیں بات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری بے ذی طون، ذی طوا جگہ پر، حتی اصبح، یہاں تک کہ آپ نے صبح فرمائی، ثم دخل مکہ تھا، پھر آپ مکہ داخل ہوئے، تشریف لائے، وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یفعلہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح یہی عمل کرتے تھے۔ تو ناظرین جیسا کہ باب میں مؤلف نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ مکہ داخل ہونے سے پہلے آپ رات گزارتے، ذی طوا میں رات گزاری اور غسل فرمایا اور پھر صبح کو داخل ہوئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں کتاب الحج باب دخول مکہ نہارا او لیلا، کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونا رات کو یا دن کو، جبکہ حدیث کے الفاظ جو امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث ذکر کرتا ہے اس میں صرف جو ذکر ہے وہ ہے کہ آپ دن کو داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، لیکن یہ ترتیب مؤلف رحمہ اللہ کی ہے، محمد فؤاد عبد الباقی رحمہ اللہ کی، جن کی یہ کتاب ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ وہ صرف ایک حدیث لائے ہیں اور اس پر جو باب ذکر کی ہے وہ ہے کہ ذی طوا میں آپ ٹھہرے، اور آج بھی اگر کوئی حاجی یا معتمر جاتا ہے تو اس کو موقع ملتا ہے تو ذی طوا میں اس جگہ پر ٹھہرنا مسنون ہے، سنت ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ نہائے اور نہا کر پھر صبح مکہ میں داخل ہو۔ تو یہ باور کرانا مقصود ہے مؤلف رحمہ اللہ کا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ جس باب کے تحت اس حدیث کو لائے ہیں
اس باب کے الفاظ ہیں کہ دخول مکہ تھا نہارن او لیلن، کہ مکہ میں داخل ہونا حاجی کے لیے یا معتمر کے لیے رات یا دن دونوں وقت۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت اس حدیث کو ذکر کر کے دوسری حدیث کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے حاجی یا عمرے کے سلسلے میں۔ اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ وہ بھی جائز ہے، دونوں طرح جو ضرورت ہے دونوں طرح مسنون ہے۔ جس طرح کہ عمرہ جعرانہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے جب عمرہ جعرانہ ارشاد فرمایا، یہ ادا فرمایا، تو اس وقت آپ نے رات کو احرام باندھا، اور رات کو احرام باندھ کر آپ نے رات کے وقت عمرہ کیا، اور رات کے وقت ہی عمرہ مکمل کر کے آپ واپس اپنی اس جگہ پر تشریف لے آئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، جیسا کہ امام نسائی نے اپنی سنن نسائی میں یہ ایک باب باندھا ہے، باب دخول مکہ لیلاً نہارن کے بجائے، کہ رات کو مکہ میں داخل ہونا۔ اور اس سلسلے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ ذی طوا میں رات گزارتے ہیں اور پھر وہاں قیام کرتے ہیں، پھر غسل فرماتے ہیں، غسل کرنے کے بعد پھر آپ انتظار کرنے کے بعد جب صبح ہوتی ہے روشنی پھیلتی ہے تو آپ مکہ تشریف لاتے ہیں۔ اس میں حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مقتدا تھے پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے، تو آپ یہ چاہ رہے تھے کہ میں مکہ سب کے سامنے احرام کی حالت میں حج کی ادائیگی کے لیے داخل ہوں کہ سب لوگ مجھے دیکھیں، جیسا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا حج کے دوران ہی کہ خذوا عنی مناسککم، کہ آپ نے حج کے مناسک جو ہیں وہ مجھ سے سیکھ لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو اس طرف توجہ دلائی کہ حج کے مناسک جو ہیں وہ آپ سیکھ لیں، جیسا کہ میں کر رہا ہوں اسی طرح تم بھی میری مطابقت کرو۔ تو گویا کہ یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ رات کی بجائے صبح داخل ہوتے، تاکہ لوگ سب آپ کی ایک ایک عبادت کا طریقہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے اور پھر اپنی امت کو پہنچاتے آگے۔ آج بھی اگر امت کے ائمہ ہدیٰ یا مقتدیٰ یا بڑے اگر ان کے سامنے یہ نیت ہو یا پیش نظر یہ معاملہ ہو کہ ہمارے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر صحیح حج کی ادائیگی یا مناسک جو ہیں وہ ادا کر پائیں، اگر یہی حکمت ہمارے سامنے آج بھی ہے تو بالکل یہ درست طریقہ ہوگا، بلکہ اس میں ثواب ہوگا کہ وہ شخص جو ہے وہ رات کو ٹھہرے اور صبح دن کی روشنی میں وہ سب کے سامنے مکہ میں داخل ہو اور لوگ اس کو ملاحظہ کریں، اور پھر سب کے سامنے وہ حج ادا کرے، سب کے سامنے عمرہ کرے، اس کے مناسک ادا کرے، لوگوں کو متوجہ کرے، لوگوں کو تعلیم دے۔ اگر یہ مقصود ہے تو یہ حکمت آج بھی موجود ہے اور یہ ثواب بھی ہے اور استحباب بھی ہے۔ لیکن اگر یہ حکمت سامنے نہیں تو پھر رات کو بھی داخلہ مکے میں بالکل ممنوع نہیں، جائز اور درست ہے، جیسے انسان کے لیے میسر ہو، جیسے آسانی ہو۔ آج کل کے حالات کے مطابق اپنے آپ کو تنگ کرنا، دشواری یا پریشان کرنا یہ مطلوب نہیں ہے شریعت طاہرہ میں، بلکہ اگر دو آپ کے سامنے عمل ہیں، دونوں ہی ان میں اختیار ہے کہ چاہے تو یہ کر لو یا وہ کر لو، ان دونوں اعمال دونوں نیکی کے ہیں، دونوں اطاعت کے ہیں، فرما برداری کے ہیں، تو ان دونوں میں سے جو آسان ترین ہے، یہ ہماری شریعت طاہرہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ مکلف شخص جو ہے وہ آسان کو ہی منتخب کرے اور اس پر عمل پیرا ہو، کیونکہ آسان عمل کرنے میں جو یکسوئی حاصل ہوگی اور جو کرنے والے کو بھی سکون اور اطمینان میسر ہوگا وہ مشقت والے کو نہیں ہو سکتا۔ اس میں حکمت ہے، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا ناخذ ایسرہما ما لم یکن اثما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دو اعمال میں اختیار دیا جاتا تو آپ ان دونوں میں سے اس کا استعمال کرتے فرماتے جو ان دونوں میں سے ادائیگی کے اعتبار سے آسان ہوتا تھا، تاکہ میری امت بھی آسانی کو ہی منتخب کرے اور اللہ کی اس جو آسانی ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہاں اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جو داخلہ فرمایا وہ اس لیے کہ لوگ مجھے دیکھیں،
آگے الفاظ ہیں کہ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یفعلہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسے کیا کرتے تھے، جیسا کہ دیگر حدیث میں بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے حج اور عمرہ میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اور اطاعت کے بارے میں بہت ہی حساس تھے، اور چھوٹی سے چھوٹی معمولی سے معمولی بات کو بھی سیکھتے، پڑھتے، بھی لوگوں کو بیان کرتے، لوگوں ان کے علم میں لاتے اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی جو اطاعت، پیغمبر پاک کی مطابقت اور آپ کی سنت کی پیروی، اس کے جذبے کی طرف۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ آتے ہیں اس کے بعد جو کہ آئندہ آنے والی حدیث ہے، اسی باب کے تحت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث جو کہ ہمارے سامنے پہلے گزری ہے، اسی سے ہی متعلقہ ہے۔ الفاظ میں کچھ قدر اختلاف بھی ہے اور قدر مفصل بھی ہے۔ حدیث نمبر 792، 792، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث، جس میں یہ ذکر ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینزل بی ذی طوا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قیام فرماتے تھے ذی طوا میں، یہ جو مقام ہے مکہ سے باہر بلند مقام تھا ایک، وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبِحَ، اور آپ وہاں رات بسر کرتے یہاں تک کہ آپ صبح ہو جاتی۔ یصلی الصبح، آپ صبح کی نماز ادا فرماتے، حین یقدم مکہ، جب مکہ میں آپ داخل ہوتے، صبح کی فجر کی نماز پڑھتے اور پھر آپ مکہ تشریف لاتے۔ وَمُصَلَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ عَلَىٰ أَقَامَةٍ غَلِيظَةٍ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز، یعنی نماز کی جگہ جو تھی وہ اس پہاڑی پر ہوتی تھی، أَقَامَةٍ غَلِيظَةٍ، اس ٹیلے پر ہوتی تھی جو کہ بہت بڑا تھا، بلند و بالا ٹیلا تھا۔ عَلَىٰ أَقَامَةٍ غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، نہ کہ اس مسجد میں جو کہ بعد میں بنائی گئی۔ تو گویا کہ وہاں آج ایک مسجد بھی ہے جہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادی ذی طوا یا ان ٹیلوں میں آپ صبح مکہ داخل ہوتے وقت رات بسر کرتے تھے اور پھر صبح نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ مکہ داخل ہوا کرتے تھے۔ تو اس کے قریب قریب عین ہی وہ جگہ نہیں بلکہ اس کے قریب ایک مسجد بنا دی گئی جو آج بھی موجود ہے، بونیہ ثمہ، ولیکن اسفل من ذلک لأقامۃ غلیظۃ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائے نماز تھی اس سے نیچے جو ایک ٹیلا تھا، بڑا ٹیلا، وہ جگہ تھی جہاں آپ نماز پڑھتے تھے، بعین ہی وہ مسجد، جس جگہ مسجد بنائی گئی ہے وہ جگہ نہیں تھی۔ تو اس اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس بات کی نشاندہی فرمائی تھی، ذی طوا جگہ، اور پھر وہاں آج مسجد بھی ہے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آئندہ اپنی جو مجلس ہوگی اس میں کریں گے کہ مساجد کی تعمیر راستوں میں یا ضرورت کے تحت یا حکمت کے تحت بنانا شریعت طاہرہ میں اس کا کیا حکم ہے یا اس کی کہاں تک اجازت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ان احادیث کی روشنی میں سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ اس پر زندگی میں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔